وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، لہذا حضور علیہ السلام نے زندگی کی ضمانت بھی عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی، کہ جب تک تجھے موت نہیں آئی، جب تک کہ کندن تیرے ہاتھ میں نہ پہنایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ جو بات دان سے نکل جائے سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ عزیزان گرامی، وہ خود نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالی ان کا بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا۔ اور بہت سارے گمراہ فرقے، مودودی صاحب بھی کوئی اچھے آدمی نہیں، لیکن ان کی کتاب تفہیمات جلد اول مطبوع حیدرآباد دکن پٹھان کو آج سے تقریباً 60-70 برس پاکستان بننے سے پہلے اس فقیر کے پاس موجود، اس میں انہوں نے اعتراف کیا۔ تفہیمات اول وہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک تو یہ ہمارے یہاں تو لوگ لکھتے ہیں، ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی اس کو کہتے ہیں کہ جبریل امین اور حضور علیہ السلام سے کلام کریں، ایک ہے وحی خفی کہ رب کریم خفیہ طور پر حضور سے کلام فرما، جس میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اور مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ وحی خفی 24 گھنٹے حضور کو حاصل رہتی ہے، 24 گھنٹے حضور کو حاصل رہتی تھی۔ اللہ اکبر، گفتگو آگے بڑھائیے تو یہ بھی نتیجہ نکلے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ تحویل قبلہ پر آیت نازل ہو گئی، سب کو پتا لگ گیا کہ جناب یہ کعبہ ابراہیمی جو ہے قبلہ ابراہیم، یہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ اور یہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہ اہل قرآن لاؤ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کریں، ہے کوئی آیت؟ معلومات کے وحی خفی، رب کریم بغیر فرشتے کی مدد حضور علیہ السلام سے انکار فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ قبلہ اول، یہ وحی خفی ہے کہ حضور علیہ السلام میں کوئی صریح آیت قرآن کی موجود نہیں، تحویل قبلہ کی موجود ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ لائیے کو صریح آیت سوائے اس کے کیا کہ جناب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر فاروق نے روکا، حضور علیہ السلام اس لیے پڑھائی کہ ممانعت کی کوئی آیت نہیں آئی۔ کیا ہوا آیت جناب نازل ہوئی فلا تصلی علی احد، کہ آپ اگر کوئی منافق مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ آپ جو پہلے نماز جنازہ پڑھا کرے، قرآن کی کون سی آیت معلومہ وحی خفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے وحی خفی کے ذریعے سے بھی کلام فرماتا ہے۔ سمجھ گیا؟ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حبیب ہمارے مذہب کے مطابق یہ شب معراج، جیسا کہ شیخ محمد شاہ عبداللہ محمدی نے اہل سنت کا مذہب بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالی اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب کھانا قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو چاہا وہی فرمایا۔ کیا یہ فرشتے کی مدد سے تھی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ علوم ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بولتا ہے اور اس طرح بیان کرتا ہے عزیزان گرامی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنا، جب نکلی ہے بات پیارے مصطفیٰ کی شان اور ایمان کی، ہوا کیا ایک دن حضور علیہ السلام، ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ شاید واقعہ شب معراج کی صبح کا تشریف لایا۔ صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا، رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، اپنا دست قدرت رکھا۔ پہلے تو مجھ سے پوچھا کہ فرشتے کس میں نظر کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے دونوں شانوں کے درمیان میرا ہاتھ رکھا، جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں پر رکھا، مجھے کائنات میں جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا۔ آگے بچوں نے اپنی بڑی ہوگی مشکات کری، کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود، راوی نے حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ راوی کی طرف رحمت و اطمینان سے کر دی ان کی خبر ہو۔ فرمان حضور نے فرمایا جو کچھ کائنات میں تھا وہ سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا، یعنی حضور کو بھی کرایا
اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرا. ابن کثیر کو پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابن کثیر نے بھی لکھا ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور سارے دنیا کے حجاب ان کے سامنے سے ہٹا دیے اور سب کچھ جو کائنات میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا. وہ یا میں نے کسی طرح کائنات میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا. کوئی شر حضور علیہ السلام کے نگاہوں سے مخفی نہیں. جو کچھ رات سب اللہ نے منکشف فرما دیے. اور یہ حصہ حضرت امام اہل سنت مجدد اتحاد صاحب الحجت القاہر المجد ملت کا ہے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ فرماتے کیا ملا, کس چیز نے کیا سنا, کون بتائے گا. اس کو مختصر وقت میں جناب ایک شیر کا جمع پہنا دیا. عرش سے بڑی نہ لوح نبی نہ روح امین, کوئی بھی کہیں اجی خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی عقل کی جو حضور پر کھلی. نہ جبریل کو پتا, نہ لوح محفوظ کو پتا, نہ عرش کریم کو پتا, نہ جبریل امین کو پتا. پتا جب انہیں پتا نہ ہو تو پیارے مصطفیٰ کے علم کا کون اندازہ. عرش کریم نہ لوح نبی نہ روح امین, کوئی بھی کہیں اجی خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی عقل کی یہاں تمہارے لیے. یہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. میں عرض کر رہا تھا قول رسول کی اہمیت عزیزان گرامی اپنے دلوں کو جا کر کرو. اور یہی نہیں بلکہ جو بات کتاب الفتن مشکا شریف آخری بات پڑھی کتاب الفتن جو باتیں حضور نے بیان فرما دی وہ ہو کے رہے. اور اکابر علماء اپنے اپنے زمانے میں لکھتے رہے کہ کون کون سی باتیں اس دنیا میں ہو چکی ان پر بھی علماء نے بحث کی اور بات کی کہ جو حضور کی طرف سے نکلا. بلکہ یہ تک فرمایا حضور ممبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور قیامت تک کے حالات بیان کر دیے. حضرت عمر فاروق فرمان جس نے زیادہ یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جس نے بلا دیا تو بھول گیا. صحابہ پاس کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی مگر جب واقعہ ہمارے سامنے آتا اس کی خبر ہمیں اس وقت اور آج ہم اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایک نشانہ بھی کیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان گرامی پتہ نہ ہوگا. یہ قول رسول کی اہمیت اسی لیے ایمان ہے سن رہے وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں اس کی نافی حکومت پہ لاکھوں سلام وما علینا الا البلاغ. ایک نہیں ہو یار